السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ملک کی حالات پر مجھے بڑا افسوس بھی ہے، اتنی تیزی سے یہ حالات یوں نہیں بدلے۔ غالباً آج سے 8 سال پہلے میں اسی سرزمین سے چیخ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کر دیا جائے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ امام غزالی کا فرمان میں نے سنایا تھا کہ حضور کی توہین برداشت کر کے خاموش رہنے والی قوم کے ساتھ یہ ہوگا، اور تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ 7-8 سال نہیں گزرے، وہ آج حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے یہاں پر آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہوں گے، باضابطہ ایپلیکیشن بنا کر جس میں مسلمان عورتوں کی ڈیل کی جا رہی ہے، مسلمان عورتوں کے اس میں بایو ڈاٹا رکھ کر کے انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کے 50,000 قیمت ہے، اس کے 1 لاکھ قیمت ہے، اس کی 2 لاکھ قیمت ہے، اس میں ساری مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سلی ڈیل بلی ایپ، یہ جو نام سے مارکیٹ میں ایپلیکیشن دیے گئے ہیں، میرے عزیزوں سائبر کو سب پتہ رہتا ہے۔ ایک ایپ کو ڈاؤن لوڈ، ایک ایپ کو رجسٹر کرنے کے لیے جب تک پرمیشن نہیں دی جاتی رجسٹر ہوتا نہیں ہے، سب پتہ ہے، لیکن یہ باضابطہ پری پلان ہوتے جا رہے ہیں۔ کون کون سی چیزیں آج 8 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت سلامت نہیں ہے۔ باضابطہ کوئی ایک سنگٹھن اعلان کرتی ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو اپنی بہو بناؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو، 5 لاکھ روپے ہم سے لے لو۔ یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟ باضابطہ طور پر ابھی ایک رپورٹ میں 8 لاکھ مسلمان بچیوں کی بات بتائی گئی کہ انہیں مرتد بنایا گیا، مندروں میں لے جا کر ان کے ساتھ شادیاں کی گئیں۔ ان میں سے کئی ایسی ہیں صرف اور صرف مزہ چک کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار جب دھبا لگ جاتا ہے تو اسے اپنی قوم بھی نہیں قبول کرتی، اور پھر وہ ایسی۔ میں آج سے 1 سال پہلے کی بات بتاؤں، دلی میں ایک صاحب اب بھی موجود ہیں، انہوں نے یہ بات رو کر کے ہم سے کہا کہ کئی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی میری دبئی میں ملاقات ہوئی، دبئی میں ملاقات ہوئی، روتی رہیں، اور ان کا حال کیا تھا؟ کہا ہمارا صرف افیئر تھا کالجز میں یا باہر، اور کچھ نان مسلم کے ساتھ افیئر کر کے ہم اپنے گھروں سے مخالفت لے کر ان کے ساتھ بھاگ آئیں۔ انہوں نے شادی تو کیا لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہمیں یہاں لا کر بیچ دیا، اب تک ہم کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہے، کئی تو مر گئی۔ میرے عزیزوں یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہی وہ امام کی بات یاد آتی ہے، تم نے نبی پاک کی عزت پر جو خاموشی اختیار کی تو پھر تمہارے گھروں کی عزت کب سلامت رہنے والی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف چند گھروں کی لوٹ مار ہے؟ یہ چنگاریاں ہر گھر تک پہنچیں گی، ہر گھر تک پہنچیں گی۔ آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش والے کٹر لوگ ہیں، وہاں صرف گوشت کے نام پر مار دیتے ہیں، ارے وہ زہریلی ہوا یہاں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگنے والا ہے، وقت نہیں لگے گا۔ اب تک تو کرناٹک، کیرلا کو ایجوکیٹڈ سٹیٹس میں بتایا جاتا تھا، یہاں کے لوگ سیکولر دماغ والے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہیں، یہاں فسادات نہیں ہوتے، لیکن آج پوری دنیا میں حجاب کا مسئلہ اگر چھڑا ہے تو یہ ہماری زمین ہے۔ یہیں سے یہ کٹرواد کہاں سے آئے، یہ ان کے اندر زہر اور نفرت کہاں سے آئے؟ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔